بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرپس آف دا اسٹڈی. ریسرچ تین طرح کا ہوتا ہے: ایکسپلوریٹری، ڈسکرپٹیو، ایکسپلینیٹری ریسرچ. ان سے پیپر میں ایک دو سوال ضرور آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے ریسرچ جو بی ایس، ایم ایس یا ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول پر آپ نے کیا ہے، تو ان میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا ریسرچ ان تین میں سے کون سا والا ہے. یعنی ان تین میں سے کسی ایک میں تو وہ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ بالفرض بتا دیں کہ ایکسپلوریٹری میرا ریسرچ ہے، تو وہ آپ سے پھر پوچھ سکتا ہے کہ اس میں تو آپ نے ایکسپلوریٹری والی میتھڈالوجی کیوں استعمال نہیں کی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کا ان چیزوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک لگے رہیے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. ایکسپلوریٹری ریسرچ. ایکسپلوریٹری ریسرچ کیا چیز ہے، اس کی میتھڈالوجی بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلا اس کا ایکسپلینیشن جو ہے: ایکسپلوریٹری ریسرچ از کیریڈ آؤٹ. یہ تب کیا جاتا ہے when there is not much knowledge available at the situation at hand. جب اس حوالے سے کوئی خاص معلومات پہلے سے موجود نہ ہو، یہ تب کیا جاتا ہے. or there is no related research available that how similar problems or research issue have been solved in the past. یا یہ تب کیا جاتا ہے جب اس طرح کے مسائل کا پہلے سے کسی کو واسطہ نہ پڑا ہو کہ ان کو کس طرح حل کیا گیا تھا، تو یہ اس وقت کیا جاتا ہے ایکسپلوریٹری ریسرچ. In this study, preliminary work needed to be done in order to gain familiarity with the situation at hand. یہ دراصل پریلیمنری ورک ہوتا ہے اور ابتدائی کام ہوتا ہے تاکہ مسئلے کے ساتھ تھوڑی واقفیت پیدا ہو جائے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا تو سطحی علم ہے، تو یہ سطحی علم ہوتا ہے، ابتدائی علم ہوتا ہے. It is not for the purpose to provide conclusive evidence. It is not an end into itself. اس میں کنکلوزیو ایویڈنس فراہم نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ اختتامی ریسرچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اختتامی ریسرچ کا. بیسیکلی ایکسپلوریٹری ریسرچ از اے فرسٹ اسٹیپ. یہ بنیادی طور پر ایک پہلا قدم ہوتا ہے. کنڈکٹڈ ود دس ہوپ، جو اس امید کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بعد میں کوئی مزید تحقیق کرے گا اور وہ کنکلوزیو ایویڈنس فراہم کرے گا. ایکسپلوریٹری ریسرچ کے مرحلے پر یہ صرف ایک سطحی اور معمولی نوعیت کا کام ہوتا ہے. بعد میں اس پر مزید تحقیق کی ایک دروازہ کھل جاتا ہے. ایکسپلوریٹری ریسرچ کا ایگزامپل: اے اسکول پرنسپل تھنک دیٹ پرچیسنگ اے ایکسپینسو بلڈنگ فار ہز اسکول ول الٹیمیٹلی ریزلٹ ان دی انکریز آف ایڈمیشنز. ایک اسکول کا پرنسپل یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایک قیمتی بلڈنگ لوں سڑک کے کنارے اور مین روڈ پر، تو اس قیمتی بلڈنگ کی خریدنے سے میرے اسکول کا ایڈمیشن زیادہ ہو جائے گا، زیادہ اسٹوڈنٹ آ جائیں گے. However, he is not sure and needs more information. لیکن وہ اس بات پر اس کو یقین نہیں ہے کہ آیا میرا یہ سوچ واقعی اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا. اسے مزید انفارمیشن کی ضرورت ہے. تو وہ ایکسپلوریٹری اسٹڈی کرتا ہے. وہ انفارمل طریقے سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آیا یہ اس طرح، اور اس طرح اس کو مزید نئے آئیڈیاز بھی آ جاتا ہے. اور تو یہ ایک ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے کہ اس طرح اس کے بچوں کو کس طرح ایڈمیشن کو بڑھایا جائے. دوسرا، an exploratory investigation into the ways of improving the quality of teaching in an organization. ایک پرنسپل جو ہے ایکسپلوریٹری ریسرچ کرتا ہے اس لیے کہ ٹیچرز جو ہے اچھی طریقے سے پڑھائی کرے اور پڑھائی کا سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے. تو وہ ایکسپلوریٹری ریسرچ کرتا ہے، ٹیچرز کو بٹھاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کس طرح ہم نئے میتھڈز اختیار کریں اور ٹیچنگ کو بہتر بنایا جائے. تو اس حوالے سے اس کو مختلف قسم کے مشورے مل سکتے ہیں. اس کو ایکسپلوریٹری ریسرچ کہتے ہیں. اسٹڈی ٹو میک اے گڈ کلاس روم ڈسپلن. یا ایک ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کلاس روم کا ڈسپلن بہتر ہو جائے، تو وہ اس ٹیچرس کو بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو ان سے مشورے لیتا ہے، دوسرے لوگوں سے لیتا ہے کہ کس طرح کلاس روم کے ڈسپلن کو بہتر بنایا جائے. تو وہ ایک ایکسپلوریٹری ریسرچ کرتا ہے. یوزز آف ایکسپلوریٹری ریسرچ. گیننگ بیک گراؤنڈ. اس میں پہلے وہ کیا کرتا ہے، بیک گراؤنڈ انفارمیشن لیتا ہے.
ڈیفینیشن آف ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن کر لیتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا. کلیریفیکیشن آف پرابلمز اینڈ ہائپوتھیسس، پرابلمز اور ہائپوتھیسس کو کلیریفائی کرتا ہے، یعنی ہائپوتھیسس بناتا نہیں ہے بلکہ اس کو صرف کلیریفائی کرتا ہے، کیونکہ بنانے والا کام جو ہے اس میں نہیں ہوتا ہے، وہ ایکسپلینیٹری میں ہوتا ہے. اس میں جسٹ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کیونکہ اس میں سطحی اور ابتدائی ریسرچ ہوتی ہے. دوسرا اسٹیبلشنگ ریسرچ پریورٹیز، وہ ریسرچ پریورٹیز کو دیکھتا ہے، اس کو سیٹ کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، ریسرچ میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے. میتھڈالوجیز آف ایکسپلوریٹری ریسرچ، اس کے میتھڈالوجیز کیا ہے، کس طریقے سے ایکسپلوریٹری ریسرچ کیا جائے گا. پرائمری ریسرچ میتھڈ، اس کا پہلا جو میتھڈ ہے وہ پرائمری ریسرچ میتھڈ ہے. اس میں ہم سروے کرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. ایکسپلوریٹری ریسرچ میں انٹرویوز کرتے ہیں، انٹرویوز کے ذریعے لوگوں سے معلومات کرتے ہیں. ایکسپلوریٹری ریسرچ کرتے ہیں. فوکس گروپ کرتے ہیں. فوکس گروپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. ایک اسکول میں آپ ٹیچرز کو بیٹھائے اور ان سے پوچھے کہ ہم نے کلاس روم ڈسپلن بہتر کرنا ہے، ٹیچنگ بہتر کرنی ہے، ان سے معلومات حاصل کرنا اور ان سے، تو اس کو اس حوالے سے تو اس کو ایکسپلوریٹری ریسرچ کہتے ہیں. آبزرویشن سے ہم یہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. سیکنڈری ریسرچ میتھڈز، دوسرا طریقہ جو ہے ایکسپلوریٹری ریسرچ کا وہ سیکنڈری ریسرچ میتھڈز ہوتا ہے. اس میں ہم آن لائن ریسرچ کرتے ہیں. اگر آن لائن کچھ چیز پڑھا ہو ایکسپلوریٹری ریسرچ کے حوالے سے، کچھ معلومات پڑھی ہو آن لائن، تو اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایکسپلوریٹری ریسرچ کرتے ہیں. نمبر 2، سیکنڈری میتھڈ میں دوسرا طریقہ لٹریچر ریسرچ کا ہے. یعنی جب ہم ایکسپلوریٹری ریسرچ کرتے ہیں تو ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں. ہمیں اگر کچھ ریلیٹڈ ریسرچ پڑھا ہو ایک مسئلے کے حوالے سے، ایک پرابلم کے حوالے سے جس پر ہم ایکسپلوریٹری ریسرچ کر رہے ہیں، اگر اس کے حوالے سے کچھ ریلیٹڈ پڑھا ہو تو ہم اس کا اسٹڈی کرتے ہیں اور اسی طرح ایکسپلوریٹری ریسرچ جو ہے انجام تک پہنچاتے ہیں. ڈسکرپٹیو ریسرچ یا ڈسکرپٹیو اسٹڈی. In descriptive research, we describe characteristics of object, people, grouping, organization and environment. اس میں ہم بیان کرتے ہیں آبجیکٹس، پیپل، گروپ، آرگنائزیشن اور انوائرمنٹ کے حوالے سے. کس طرح بیان کرتے ہیں؟ In this study we paint a picture. ان چیزوں کے متعلق ہم ایک پکچر بناتے ہیں of a given situation by answering the question. اور ان چیزوں کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے ہم اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں who, when, where and how. یعنی انہی who, where and how کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. Descriptive study is being carried out when the researcher has gained a firm grip of what he wants to describe. یہ تب کیا جاتا ہے جب ایک ریسرچر پہلے سے اس کے حوالے سے معلومات حاصل کر چکا ہو اور تحقیق کر چکا ہو تو پھر وہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے. For example, gender and age-based grouping, number of semesters studied and number of courses taken. یہ سارے چیزیں ڈی ایم سیز وغیرہ اور سرٹیفکیٹ میں لکھی ہوتی ہے کہ کتنے سیمسٹر پڑھے، کتنے کورسز لیے، میل ہے، فیمیل ہے، کتنا عمر ہے. تو جو ڈی ایم سی اور سرٹیفکیٹ میں لکھے ہوتے ہیں تو یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، یہ ڈسکرپٹیو ان نیچر ہے. یا جو یہ تو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہو گیا ڈسکرپٹیو کے حوالے سے. اگر ہم کہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں کے زوال کے اسباب کیا ہے تو یہ ریسرچ بھی ڈسکرپٹیو ریسرچ میں آئے گا اور کوالٹیٹیو نوعیت کا ہوگا. اس کے ڈسکرپٹیو ریسرچ کرنے کے لیے 3 میتھڈ استعمال ہوتے ہیں: آبزرویشن میتھڈ، کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو. دونوں طرح کے ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے آبزرویشن میتھڈ کیا جا سکتا ہے. کیس اسٹڈی میتھڈ میں ایک سائیکو بیمار بچے کے حوالے سے جو ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوگا. سروے ریسرچ ڈیٹا اکٹھے کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے اگزامپل کیا ہو سکتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کے؟ پہلے مثال ڈسکرپٹیو ریسرچ آر کیریڈ آؤٹ دیٹ ہاؤ مینی ٹیچرز آر انٹرسٹڈ ان پرکس اینڈ پریویلیجز اینڈ ہاؤ مچ آر ناٹ. کتنے ٹیچر زیادہ سیلری میں پڑھاتے ہیں، کتنے نہیں پڑھاتے ہیں. زیادہ سیلری میں بیسٹ اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتے. یہ ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہے اور کوانٹیٹیو ہے. دوسرا ہے A school uses descriptive research that how many teachers are interested in using advanced technology in the classroom and how much are not.
اس میں بھی ہاؤ استعمال ہوا ہے اور اس میں بھی. تو جو ہاؤ تب استعمال ہوگا جب یہ ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہوگا, یعنی کتنے ٹیچر جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, کتنے نہیں کرتے ہیں, کتنے انٹرسٹڈ ہے, کتنے نہیں انٹرسٹڈ. یہ بھی کوانٹیٹیو ہے اور ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوگا. کازز آف نو انٹرسٹ آف پیرنٹس ٹو ایڈمٹ دیئر چلڈرن ان گورنمنٹ اسکول. گورنمنٹ اسکولوں کے زوال کے اسباب کیا ہے اور پیرنٹ کیوں بچے داخل نہیں کرتے. یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوگا اور ڈسکرپٹیو اسٹڈی کے مطابق ڈسکرپٹیو ان نیچر ہوگا, یعنی ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوگا. ٹائم ہورزن. کراس سیکشنل اسٹڈی. کراس سیکشنل اسٹڈی اسٹڈی کین بی کیریڈ آؤٹ ان وچ ڈیٹا مسٹ بی گیدر جسٹ ونس. یہ وہ اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ڈیٹا کو ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے. پر اس میں ٹیک ڈیز اور ویکس اور منتھس, یعنی ایک ہی دورانیے میں یہ کیا جاتا ہے. ان آرڈر ٹو آنسر اے ریسرچ کویشچن از کالڈ ون شاٹ. اور اس کو ون شاٹ بھی کہا جاتا ہے. جب اس میں ہم ون شاٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے ایک ریسرچ کویشچن کے جواب کے لیے, یعنی یہ مختلف پیریڈز میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ہی پیریڈ میں ہوتا ہے. لانگیٹیوڈل دس ریسرچ کین بی گیدر مور دین ون پیریڈ آف ٹائم. یہ کئی مراحل اور کئی ٹائم پیریڈز میں ہوتا ہے. فار انسٹنس چینج ان بیہیویئر آف امپلائیز بیفور اینڈ آفٹر مینجمنٹ. جیسے کہ امپلائیز کے بیہیویئر کو مینجمنٹ چینج کے سے پہلے اور بعد میں چیک کیا جاتا ہے, یا امپلائیز کے بیہیویئر کو ٹریننگ سے پہلے کیا بیہیویئر تھا, ٹریننگ کے بعد کیا ہے. تو یہ دو پیریڈز ہوئے. تیسرا ہے ایکسپلینیٹری ریسرچ یا ایکسپلینیٹری اسٹڈی. دوسرا نام ہے اس کا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اسٹڈی. یہ کیا ہے؟ ریسرچز دیٹ انگیجنگ ان ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کامنلی ایکسپلین دی نیچر آف سرٹن ریلیشن اور ٹو میک ڈفرینسز امنگ دیم. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس میں کنکلیوزیو ایویڈنس, ایکسپلینیٹری میں کنکلیوزیو ایویڈنس ہوتا ہے, یعنی اس میں دو ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کو دیکھا جاتا ہے. یہ بہت اہم ہے اس میں کہ ان میں دو ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کو چیک کیا جاتا ہے یا ان میں ڈفرینسز کو دیکھا جاتا ہے. دس ریسرچ از کنڈکٹڈ ٹو کنیکٹ ڈفرنٹ آئیڈیاز اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنٹ ریزن کازز اینڈ دیئر افیکٹ. یہ ریسرچ تب کیا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ آئیڈیاز کو کنیکٹ کیا جا سکے, ان کے ریزن اور اس کے کاسٹ اور افیکٹس کو دیکھا جا سکے. جیسے کہ ایک بندے سگریٹ پیتا ہے تو اس کے سگریٹ کے اس کے بدن پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, کیا کازز ہو سکتے ہیں, کاز اینڈ افیکٹس کیا ہو سکتا ہے. یا ہیڈ ماسٹر یا اسکول پرنسپل مختلف ایڈمیشن بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کرتا ہے, جیسے اچھا بلڈنگ لیتا ہے, اچھے ٹیچر ہائر کرتا ہے, تو اس کے رزلٹ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف کاز اینڈ افیکٹس, اس کو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اسٹڈی کہا جاتا ہے. اٹ از بیسیکلی یوز ٹو پروڈکٹ آرگنائزیشن آؤٹ کم اور ٹو ایکسپلین دی ویریس اینڈ دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ آرگنائزیشن آؤٹ کم بھی اس میں پریڈکٹ کیے جاتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ویریبل میں ویریئنس بھی اس میں دیکھا جاتا ہے. میتھڈز آف ایکسپلینیٹری ریسرچ. فوکس گروپ ریسرچ. اس میں گروپ ریسرچ بھی ہوتا ہے, یعنی یہ گروپ کے یعنی آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے فوکس گروپ. اس میں مختلف امپلائیز وغیرہ کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اور ان سے ڈیٹا لے سکتے ہیں, ان سے مشورہ طلب کریں. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف ایوری سنگل پرابلم بھی ہوتی ہے. کیس انالیسس ریسرچ بھی ہوتا ہے. ریلیٹڈ لٹریچر ریسرچ بھی اس میں ہوتا ہے. یہ میرا نمبر ہے, پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر دا چینل. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید ڈیٹا چاہیے ہو یا اگر آپ اس پر ریسرچ میتھڈالوجی پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ریسرچ پلے لسٹ ریسرچ میتھڈالوجی یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ مختلف ویڈیو ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اور ان ای میل نمبر پر اور اس فون نمبر پر اگر آپ کو مزید اور ٹاپکس پر ویڈیو چاہیے تو آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.